ہم پیچھے، مگر جب میرے آقا جاتے تو حضور آگے، بکریاں پیچھے، اور جو پیچھے والی بکری وہ آگے والی کو ٹکر مارتی تھی کہ میں بھی حضور کے قدموں سے لگ جاؤں. سبحان اللہ. اب جانے لگے تو ایک دن حضور کی کچھ طبیعت علیل ہوئی تو سرکار کی طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے اللہ کے عظیم ترین پیغمبر سبحان اللہ علماء کرام تشریف لائے، نعرہ لگائی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جا سکے تو ادھر جنگل میں شیروں نے سوچا کہ آج 3 دن ہو گئے ان کو نہیں دیکھا. بولو کن کو؟ ہمارے نبی کو. آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم کیوں نہ حلیمہ کی ایک بکری اٹھائیں تو یقیناً وہ تلاش کرنے آئیں گے، تو جب وہ آئیں گے تو ہم ان کو دیکھ لیں گے اور دل کو آرام سے مالا مال کر دیں گے. جب شام میں بچے گھر میں آئے تو آ کر کہا کہ بکری گئی، تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضور کا بچپنا ہے، کہا نہ رونے کی ضرورت نہیں، اگر ان کے پیٹ میں ہو تو اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں زندہ وہاں سے بھی نکال سکتا ہوں. اب جب حضور گئے تو سرکار نے فرمایا کس نے اٹھائے؟ تو بکری نے اس وقت شیر سے جو کہا وہ شاعر منظر کشی کر رہا ہے. بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کیا کہا کہ اب رخ رسول دیکھیے اور ہمیں رہائی دیجیے. اب رخ رسول دیکھیے اور ہمیں رہائی دیجیے. ارے بکریوں نے شیر سے کہا آ گئے حضور آ گئے. بکریوں نے شیر سے کہا آ گئے حضور. آپ کے بولیے آ گئے حضور آ گئے، آ گئے حضور آ گئے. میرے نبی کی پیدائش سے پہلے اگر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ذلت اور رسوائی کی نظر سے دیکھتا، لیکن جب میرے آقا ہے، سنیے میرے نبی کی ولادت سے پہلے ایک شخص ہے جس کو جو باہر گیا اور دوسرے کسی کاروبار میں اپنی بیوی جو تھی بیمار تھی، اس سے کہا میری جو امانت تیرے شکم میں ہے، اگر یہ بچے کی شکل میں آئے تو رکھ لینا، اگر بچی کی شکل میں آئے تو میرے آنے سے پہلے اس کو مار دینا. وہ ماں تھی، ماں تک کہ وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک نے اس کے گھر میں بیٹی دے دی. اس نے سوچا کہ اگر میں اسے نہ ماروں، اسے میں چھوڑ دوں، اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ارے میں تو ماں ہوں، اپنی بچی کو کیسے مارو گے، اپنے پاس رکھو گے، جب اس کا باپ آنے والا ہو میں اس کو پڑوسی کے گھر میں دے دوں گے، ان سے کہوں گی تم ذرا اس کو پوشیدہ رکھنا، اس کا باپ جب یہاں سے واپس جائے گا، واپس جانے کے بعد تم مجھے پھر دے دینا. اب جب وہ بچی چلی گئی اور جانے کے بعد پڑوسی کے گھر میں رہنے لگی، ایک نوکرانی کی حیثیت سے وہ گھر کا کام کاج کرانے لگے. جب وہ بچی چلی گئی ادھر یہ درندہ واپس آیا، اس نے آ کر بیوی سے پوچھا وہ بچی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ بچی کو میں نے مار دیا. اس کو یقین ہو گیا، یہاں تک ایک دن کھیت میں کام کر رہا تھا، اچانک وہ بچی اسی کی بچی کھیلتی کھیلتی آئی اور اس نے اس بچی کو اٹھایا یہ سمجھ کے کہ شاید یہ پڑوسی کی بچی ہے. بچی سے کھیلنے لگا، جب کھیلنے لگا بچی سے پیار کرنے لگا تو بیوی نے سوچا کہ شاید اب باپ کی محبت جاگنے لگی ہے، کیوں نہ میں اسے بتا دو جس سے تو محبت کر رہا ہے، ارے یہ بچی تیری ہے. جب اس نے اتنا کہا ظالم بگڑ گیا. اس ظالم نے اپنے ہاتھ میں پھاوڑا لیا اور بچی کو لے لیا ساتھ میں. بچی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جنگل میں جا رہا ہوں. کہا کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا میں شکار کرنے جا رہا ہوں. جب بچی کو لے گیا مسلمانوں جنگل میں گڈھا کھودنا شروع کر دیا. اب جب گڈھا کھودا راستے میں جاتے ہوئے اگر پیر میں کانٹا چبھتا ہے بچی روتی ہے، اپنی چادر سے صاف کرتی ہے. جب اس نے زمین میں گڈھا کھود دیا اور کھودنے کے بعد بچی کو اٹھایا زمین میں جب دبونے لگا، مٹی ڈالنے لگا، بچی کہنے لگی ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں کچھ نہیں کر رہا ہوں. جب مٹی ڈالتے ڈالتے بچی کی گردن تک آئی، بچی کے گلے کو مٹی نے جب دباؤ میں لیا، آنکھیں سفید ہونا شروع ہو گئی. نیچے کا سانس نیچے اور اوپر کا سانس اوپر. بچی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اے میرے پروردگار قیامت تک بچیوں پہ کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ آخر کوئی تو ایسا بھیج دے جو دنیا میں بتا دے لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ جو بچی ہے یہ ذلت کی چیز نہیں ہے. اے اللہ کوئی تو بھیج دے. نہ جانے میری طرح کتنی بچیوں کو مار دیا گیا، یہاں تک کہ دہیا کلبی جو بعد میں صحابی رسول ہو چکے تھے، اپنی 70 بچیوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مار
رہا ہے. بچی رونے لگی, بچی کے آنسو نکلے. اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کے باب اجابت سے ٹکرائے. رحمت خدا بندی کو جوش آ گیا. اور دنیا والوں, ارے بچیوں تم پر جو ظلم ہو رہا ہے, اس ظلم کو مٹانے کے لیے میں تمہیں نبیوں کا امام دوں گا, میں تمہیں رسولوں کا پیشوا دوں گا, میں تجھے پیغمبروں کا سردار دوں گا. یہاں تک کہ عرب کی سرزمین پر, مکے کی سرزمین پر جب میرا نبی پیدا ہوا, جب سرکار پیدا ہوئے, تو سرکار کی پیدائش کے بعد جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا, اعلان نبوت کرنے کے بعد میرے نبی نے کہا, او ظالموں ان بچیوں کو مارتے ہو. ارے جب یہ بچی پیدا ہو اللہ کی رحمت ہے, جب یہ بیوی بنے گھر کی زینت ہے, اور جب یہ ماں بنے الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تو اس کے قدموں میں ہے. بتاؤ میرے نبی کے آنے سے ہماری ماں کو عزت ملی یا نہیں ملے؟ ہمارے نبی کے آنے سے ہماری ماں کو عزت ملے, ہمارے نبی کے آنے سے بہن کو عزت ملے, ہمارے نبی کے آنے سے ہمارے خاندان کو عزت ملے. پھر مسلمانوں ہم اپنے نبی کا جلوس کیوں نہ منائیں, اب اپنے نبی کی بزم کیوں نہ سجائیں, ہم اپنے آقا کا تذکرہ کیوں نہ کریں؟ اسی لیے تو میرا رب کہتا ہے, اور دنیا والوں کان کھول کر سن لو, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں نے اپنے محبوب کو تمام جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. مکے میں ایک شخص تجارت کی غرض سے گیا, ساتھ میں اپنے جوان بچی کو بھی لے گیا. جب بچی کو لے گیا تو اس نے اپنا کچھ بوجھ بچی کو بھی دے رکھا تھا. بیٹی ذرا میرے ساتھ ہاتھ بٹایا کر. بچیوں کو برا سمجھنے والوں دیکھ لو, باپ اگر مشکل میں پھنس جائے تو بچی اس کے ساتھ پورا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی ہے, اور اگر بیٹا جوان ہو جائے تو وہ بیٹا جوان ہو کر باپ کو اکیلا چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے. بچی باپ کے ساتھ جانے لگے, یہاں تک کہ ابو جہل بدبخت کے پاس جب یہ شخص گزرا, ابو جہل نے اس کی نوجوان بچی کو دیکھا, اس نے اس کی بچی کا بازو پکڑ لیا, کہنے لگا تو میرے ساتھ رک جا یہاں. اس درندے کی نیت خراب ہو گئی, وہ بندہ رونے لگا, او مکے والوں ظالموں کیوں ظلم کر رہے ہو, میں غربت میں ستایا ہوں اس لیے میری بچی کو چھوڑ دو. ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اعلان کیا, او ابو جہل یہ تو بتا دے تو نے میری بچی کا ہاتھ پکڑ لیا, ذرا ایمانداری سے بتا کیا عرب کی سرزمین پہ کوئی ایسا ہے جو انصاف کرنے والا ہو؟ ابو جہل نے ازراہ تمسخر, ازراہ مذاق میرے نبی کی طرف اشارہ کیا, کہا جاؤ وہ محمد ابن عبداللہ انصاف کرے گا. جب یہ شخص روتا ہوا گیا, سرکار تو جہاں اٹھے اور لوگوں نے کہا, اے حضور وہ تو کافر کی بیٹی ہے. میرے آقا نے فرمایا, نہ چاہے کافر کی بیٹی ہو, ہے تو انسان کی بیٹی. سبحان اللہ, ہے تو انسان کی بیٹی. جب میرے نبی گئے, ابو جہل سے کہا, ظالم تو نے اس کی بچی کا ہاتھ کیوں پکڑا؟ ابو جہل لڑکھڑانے لگا, گھبرانے لگا, پریشان ہو گیا. بچی کو حضور نے لے لیا. لینے کے بعد ابو جہل سے پوچھا گیا, اے ابو جہل جب حضور آئے تو حضور کے سامنے لڑکھڑا کیوں گیا, تو حضور کے سامنے شرمندہ کیوں ہو گیا, تو نے اتنے جلدی فیصلہ کیوں بدل دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ جب محمد ابن عبداللہ میرے دروازے پہ آئے, اللہ کے رسول کے دونوں کاندھوں کے پاس دو بڑے بڑے اژدہے تھے. جب میں نے ارادہ کیا کہ میں حضور پہ حملہ کروں, ان اژدہوں نے میری طرف منہ کھولا, میں ڈر گیا. اب ذلت اور رسوائی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا. ادھر میرے نبی نے بچی کو دلوایا, ادھر اس شخص نے کہا, آپ ہیں کون؟ میرے نبی نے فرمایا, میں تو اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا, حضور ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, مجھے بھی داخل اسلام کر دیجیے. بتاؤ مجھے بھی داخل اسلام کر دیجیے. تو پھر مچل کے بولیے کہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. سے آنی چاہیے, ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. پتا ہے میرا دل اور ترستے ہیں بہت آنکھیں, بلا لو اب, بلا لو اب, بلا لو یا رسول اللہ. سے بلا لو اب, بلا لو اب, بلا لو یا رسول اللہ. اب دیکھیے جلوس نکالنا